بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صابر حسین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات، بھوت پریت اور جادو ٹونے کی حقیقت کیا ہے، اسلام اور دیگر مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، جنات، بھوت پریت اور جادو ٹونے پر بے شمار فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں اور آج بھی اس کے اوپر بے شمار کام ہو رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی جادو ٹونا کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی جادو کا توڑ نکال رہا ہے تو کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی جن قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی جن نکال رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اسلام اور دیگر مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک پرسرار واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اکیلے خیبر سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، چنانچہ صحابی کے پیچھے 2 سرکش جن بھی لگ گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب خطرناک صورتحال تھی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، دوسری طرف ان کا پیچھا کرتے ہوئے 2 سرکش جن تھے۔ ایسے میں ایک مومن جن جو ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، مومن جن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 2 سرکش جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو نقصان پہنچائیں گے، چنانچہ یہ مومن جن بھی ان کے پیچھے چل پڑا اور دونوں سرکش جنوں کو سمجھانے لگا کہ اس صحابی کا پیچھا چھوڑ دو۔ مومن جن کے مسلسل سمجھانے پر یہ جن مان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا پیچھا چھوڑ دیا۔ مومن جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے پاس آئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور مزید ان کی خدمت میں عرض کی کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس خاکسار کا سلام کہیے گا، اس کے بعد کہیے گا ہم جنات زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، اگر ہم جنوں کی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام آ سکے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ چنانچہ صحابی روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ گوش گوار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کوئی اکیلے سفر نہ کرے۔ حدیث مبارکہ اور دیگر اسلامی معلومات سے جنات کے بارے میں 7 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، جنات حقیقت میں اس دنیا میں موجود ہیں اور یہ انسانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور یہ بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی کے معاملات چلا رہے ہیں۔ نمبر 2، جنات میں بھی مومن جن بھی ہیں اور کافر بھی، نیک جن بھی ہوتے ہیں اور شریر جن بھی۔ نمبر 3، شریعت جنات میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں اور جنات آپ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن آپ سے ملاقات کرنے آتے اور آپ کی تلاوت بھی سنتے۔ نمبر 4، پہلے جو واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن اکیلے مسافر کو تنگ کرتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 5،
سورہ جن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، مگر کچھ کمزور عقیدہ لوگوں نے جب غیر آباد علاقوں میں جا کر جنات کے سرداروں سے پناہ مانگی تو جنات کا ڈر انسانوں سے ختم ہو گیا اور الٹا انسان جنوں سے ڈرنے لگے۔ نمبر 6، جنات کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جنات کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، آپ اپنی امت کو ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے، چنانچہ آپ نے اپنی امت کو منع فرما دیا۔ نمبر 7، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے۔ پھر جب سورہ جن اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کیا کرتے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ نیچے دیے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔